یہ بات کرتے ہی نہیں. سیم ایسے ہی جس کو استاد نے نظر انداز کر دیا اس کی ویلیو نہیں ہے، اور ایک نالائق بچہ ہے جس کو استاد ویلیو دیتا ہے، وہ تمنا رکھتا ہے پڑھائی کی، طلب رکھتا ہے. چلو میں کن ذہن ضرور ہوں، نالائق ضرور ہوں، لیکن پڑھنا چاہتا ہوں، تو استاد اس پر مہر و کرم فرماتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے کہ جس کو تمنا نہ ہو ہم بھی اسے نہیں نوازتے، اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہدایت کی تمنا ہوگی ہم اس پر کرم و فضل فرما کر اسے ہدایت کی نعمت سے مالامال فرما دیں. یہ کفار مکہ کو رب کہہ رہا ہے. اور اگلی بات سنیے گا، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اس سے پہلے یہ بھی سن لیں، کسی نبی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے کسی کو ہدایت دینا، تو کسی مولوی کی ذمہ داری بھی نہیں کسی کو ہدایت دینا. اگر نبی نہیں دے سکتا تو مولوی دے سکتا ہے. یہ جو علماء کہتے ہیں تقریر کے بعد وما علینا الا البلاغ، کہتے نہیں یہ لفظ اس زمانے کا ساڑا کام ہے سو پیغام دینا بس. اگلا کام جڑا وہ اللہ نا توفیق اس نے دینی ہے، ہدایت اس نے دینی ہے. سجدہ آپ نے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اس کے کرم کے بغیر آپ سجدہ نہیں کر سکتے. میرے استاد جی سے کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی یہ سجدہ جو ہے ہر بندہ کیوں نہیں کرتا، اور اگر عبادت قبول ہو جائے تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو استاد جی رونے لگے، کہنے لگے اگر لاکھوں انسانوں میں سے رب تمہیں سجدے کی توفیق دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو. اس سے بڑی کوئی قبولیت نہیں. بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سجدوں سے محروم ہیں، اور جس کو رب یہ توفیق دے رہا ہے نا، اس کے کرم کے بغیر تو بندہ کر ہی نہیں سکتا ہے. نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، اس کے پاس دولت زیادہ ہے، عزت و آبرو اس کی زیادہ ہے، سیم و زر کا مالک ہے. اگر وہ چاہے تو ایک جھونپڑی والے کو بھی سجدے کی توفیق دے دے، نہ چاہے تو کسی بادشاہ کو بھی نہ دے. اس لیے ہم اس بات کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ آپ کو یہ رب نے توفیق دی ہے یہ آنے کی. ہمیں تو اس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اس کی اتنی کرم نوازی فرمائی، پورے محلے میں سے ہمیں چن کر اپنے قرآن کی محفل میں بٹھا دیا اور بتا دیا کہ اس بات کا شکر ادا کرو کہ ہم نے چاہا کہ تم میں سے یہ بندے میرے گھر میں آئیں. کسی علاقے میں نا ایک چودھری ایک ملک صاحب خان صاحب الیکشن جیتتے ہیں، پورے گاؤں میں سے نا 60 گھروں میں سے 50 گھروں کو کھانے کی دعوت، گھر میں کھانا پکاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، 10 گھروں کو نہیں بلاتے. بڑا تعجب ہوا. سوال تو بنتا ہے کہ پورے گاؤں کو آپ نے بلا لیا، ہمیں کیوں نہیں بلایا کھانے کے لیے؟ ہم نے آپ کو ووٹ بھی دیے، سپورٹ بھی دیے، ہمیں کھانے کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ سیم یہ سوال بنتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے گھر میں نہیں آ سکا، سجدہ نہیں کر سکا، عبادت خداوندی سے محروم رہا، قرآن کی تلاوت قرآن کی مجلس سے محروم رہا. سوال کر سکتا ہے اے میرے مولا میرے گھر کے 7 سے بندے کو تو نے توفیق دے دی ہے، تیرے گھر میں چلا گیا، درس سنا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہمارے فیصلہ کرتا ہے، آخر میں نے کون سا جرم کیا کہ تو نے مجھے توفیق نہیں دی؟ اور جس کو توفیق ملی ہے وہ لاکھوں صدقے کر کے اگر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے تو وہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا ہے کہ میرے اوپر اتنی کرم نوازی ہے. صرف یہ بات سوچ لیں کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں، اور آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو خوش نصیب ترین انسان ہیں. لوگ بے جا محفل میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کی محفل میں ایک آدھے گھنٹے کے لیے نہیں آتے. قرآن یہی کہتا ہے ہم جسے توفیق دیں، جس پر کرم نوازی فرما دیں اور جس پر رحم و کرم کر دیں اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اور اپنے دسترخوان پر ہم اسی بندے کو بلائیں گے جسے جس سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ دسترخوان سجا ہوا ہے سبوں کی صورت میں، ہم اسے بلاتے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ دسترخوان سجا ہوا ہے اللہ کی محبت. یہ دسترخوان ہر بندے کے لیے نہیں ہے، اور یہ کسی بندے کا دسترخوان نہیں ہے، یہ رب کا دسترخوان ہے. اور جو شخص رب کے دسترخوان پر آتا ہے کائنات میں خوش نصیب انسان کو ہوتا ہے.